قتادہ میں نے تمہاری کفایت کر دی قتادہ کی تدلیس سے، یعنی میں ان کی مدلس روایات نہیں لیتا تھا۔ وجد حلاوت الایمان، اس سے حلاوت حسی مراد یا معنوی دونوں احتمال۔ اگر حلاوت حسی مراد تو معنی یہ ہوں گے کہ انسان کو واقعتاً مٹھاس محسوس ہوگی، لیکن یہ بہت نادر چیز ہے۔ اور اگر معنوی حلاوت مراد تو معنی یہ ہوں گے کہ انسان کو عقلی طور پر مزہ آئے گا اور ایک لذت محسوس ہوگی۔ من یکرہ ان یعود فی الکفر بعد اذ انقذہ اللہ، انقاذ کی ایک صورت تو ظاہر ہے، آدمی پہلے خدا نخواستہ کافر بعد مسلمان ہو گئے، اور ایک دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ ہی سے مسلمان۔ یہاں انقاذ کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ نے اول امر ہی سے حفاظت فرمائی اور نجات میں رکھا۔ وبالاسناد المتصل منا الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ عنہ وارضا نفعنا بعلومه وعشرنا في زمرته قال باب تفاضل اہل ایمان فی الاعمال۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اہل ایمان کے اعمال کی وجہ سے مختلف درجات فی الاعمال میں بھی سببیہ ہے، اور امام بخاری کیا ہے، یعنی ایمان کے مختلف درجات اہل ایمان کے
اعمال کی وجہ سے مختلف درجات، وہ اسی حقیقت کو کتاب الایمان کے آغاز وہ قول و عمل، قول و فعل و یزید و ینقص کہہ کر بیان کر چکے ہیں۔ ایمان قول و عمل سے مرکب ہے اور اس میں کمی زیادتی ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہاں جس چیز کو تفاضل سے تعبیر کیا اسی کو ابتداء کتاب الایمان یزید و ینقص سے تعبیر فرمایا، یہ تو صریح تکرار ہو گیا۔ اس کا جواب یہ کہ امام بخاری نے اولاً وہاں وہ ترجمہ جامعہ کی حیثیت سے ذکر کیا اور دوسرے ضمن ذکر فرمایا ہے۔ اصلاً تو بخاری نے حضور کے ارشاد بنی الاسلام علی خمس کو ترجمہ بنایا، اور تیسرے امام بخاری کی عادت یہ ہے کہ جب کوئی مسئلہ شدید اختلاف ہو تو وہ اس کو مختلف تعبیرات، مختلف عناوین سے واضح فرمایا کرتے ہیں۔ تفاضل فی الایمان اور اعمال کے ایمان میں داخل ہونے کے سلسلے میں بڑا زبردست اختلاف تھا۔ ایک بڑی جماعت انکار کرتی تھی، اس لیے امام بخاری نے عناوین بدل بدل کر، تعبیرات مختلفہ لا لا کر، مختلف احادیث پیش فرما کر اس حقیقت کو بے نشین فرمایا ہے کہ ایمان کے اندر کمی بیشی ایک یقینی امر ہے، ایک نہیں، بکثرت دلائل سے ثابت ہے۔ اب اس کے بعد ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ امام بخاری نے یہاں تفاضل کے لفظ سے عنوان ترجمہ منعقد کیا، اور اس کے بعد آگے چل کر صفحہ 11 پر باب زیادت ایمان و نقصان کا ترجمہ لے آئے، تو ترجمہ مقرر ہو گیا۔ اس کا جواب ظاہر ہے کہ بخاری ایک چیز کو اختلاف کی شدت کی وجہ سے مختلف انداز سے وہ بار بار مختلف دلائل سے ثابت فرماتے ہیں، اور مزید بیان دوسرا یہ ہے کہ یہاں اعمال کے اعتبار سے تفاضل کو ثابت فرمایا، اور آنے والے ترجمے میں تصدیق کے اعتبار سے تفاضل ثابت کیا۔ وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله عنه وارضاه واجزل ثوابه ووفاه واحسن في زمرة ونفعنا بعلومه قال حدثنا اسماعيل قال مالك بن محمد بن يحيى المازني نبي عن ابي سعيد بن الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال يدخل اهل الجنة الجنة واهل النار النار ثم يقول الله اخرجوا من كان في قلبه قال حدثنا خضر بن ايمان فيخرجون منها قد اسودوا فيبقون في نار الحياة شكمال فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتبية قال وهيب حدثنا عمرو الحياة وقال خردل من خير اخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان۔ یہاں پر سوال یہ روایت ترجمۃ الباب کے مطابق نہیں، اس لیے کہ دعویٰ تو یہ ہے کہ اہل ایمان
اعمال کی وجہ سے مختلف درجات رکھتے ہیں، اور حدیث سے اعمال کے درجات کا ثبوت نہیں ہوتا، نفس ایمان کے درجات ثابت ہوتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں جیسا کہ ابھی ترجمے کی تقریر کرتے ہوئے بتایا گیا، ایمان خردل من ایمان میں ایمان سے خیر مراد جیسا کہ بخیر کے طریق میں آیا ہے، اور خیر سے عمل مراد۔ اب یہاں پر ایک دوسرا سوال وہ یہ کہ اس مضمون کی دو روایت، ایک ابو سعید خدری کی یہ روایت اور دوسری ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، انس رضی اللہ عنہ کی روایت جو صفحہ 11 پر باب زیادت الایمان ثانی میں آ رہی، دونوں کا مضمون ایک ہے۔ تو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو سعید کی ہے ایک جگہ تفاضل اہل ایمان کا ترجمہ، اور دوسری جگہ تفاضل زیادت الایمان و نقصان کا ترجمہ کیوں منعقد کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث سے جو درجات معلوم ہوتے ہیں، کہیں خردل من ایمان ہے اور کہیں ذرۃ ہے، اس میں دو احتمال ہو سکتا ہے کہ یہ ایمان کے درجات اور ہو سکتا ہے اعمال کے درجات۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں احتمالوں پر تراجم منعقد کر دیے۔ یہاں احتمال عمل کو سامنے رکھا اور آئندہ احتمال زیادت ایمان کو سامنے رکھا، اور حضرت انس کی روایت تفاوت فی الموضوعات کا ذکر تھا، اس لیے اس پر تو زیادت ایمان و نقصانوں کا ترجمہ منعقد کر دیا، اور ابو سعید خدری کی روایت میں موضوعات کے تفاوت کا ذکر نہیں تھا، اس لیے اس پر تفاضل اہل الایمان فی الاعمال کا ترجمہ منعقد کر دیا۔ یہ جواب حافظ ابن حجر اسقلانی نے دیا۔ علامہ انور شاہ کشمیری نے اس پر یہ اعتراض کیا کہ انس کی روایت پر تفاضل اور انس کی روایت پر زیادہ تفاوت فی الموضوعات کی وجہ سے زیادت الایمان و نقصانوں کا ترجمہ منعقد کرنا ظاہر ہے۔ سعید کی روایت میں تفاضل کے غیر مذکور ہونے سے تفاوت موضوعات کے غیر مذکور ہونے سے تفاضل فی الاعمال کا ترجمہ منعقد کرنا غیر ظاہر۔ اصل بات یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ابو سعید کی وہ مفصل روایت جو بخاری کتاب التوحید میں اور مسلم کتاب الایمان میں موجود ہے، اس میں تفاوت فی الموضوعات کا ذکر ہے، اس میں تفاوت فی الاعمال کا تذکرہ۔ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو ان کے متعلق سفارش جنتی سفارش کریں گے اور یہ کہیں گے ہؤلاء کانوا یصلون معنا ویصومون معنا ویعملون معنا۔ اس پر یہ ارشاد ہوگا اخرجوا من کان فی قلبہ کذا ومن کان فی قلبہ کذا،
تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سعید کی روایت پر تفاضل فی الاعمال کا ترجمہ ان کی روایت مفصلہ کو سامنے رکھ کر منعقد فرمایا ہے۔ فَيُلْقَوْنَ فِي النَّهْرِ الْحَيَاءَ أَوِ الْحَيَاةِ حیات پان حیات شک کا معنی امام مالک کو لفظ میں شک ہے۔ آئندہ بخاری واضح کریں گے کہ حیات کا لفظ راجح ہے، اس کو ماء الحیات اس کو نہر الحیات اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں غوطہ دے دینا حیات کا باعث ہوگا۔ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ ایسے اگیں گے جیسے سیلاب کے کنارے بذور صحرا اگ جاتے ہیں۔ حبہ بذور صحرا الم تر انہا تخرج صفراء ملتویہ دیکھتے نہیں وہ ابتداءً برآمد ہوتا ہے تو زرد ہوتا ہے مراو قالب وہیب حدثنا عمرو الحیاء وہیب کہتے ہیں عمرو نے یہی روایت وہیب کہتے ہیں مازنی نے یہی روایت نقل کی ہے اور خردر من خیر کہا۔ وہیب کی روایت ابو عوانہ نے تخریج فرمائی ہے، وہ بھی قال حدثنا محمد بن عبید اللہ قال حدثنا ابراہیم سعد عن سالم عن ابن شهاب عن ابي امامة بن سالم بن حنيف انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين نائم لا الناس يعرضون عليه وعليه قمص منها ما يبصدي منها ما يبغضون ذلك وعرض عليه عمر الخطاب عليه قميص يجره قالوا فما هو كذلك يا رسول الله قال الدين اعمال کو قمیص کی شکل میں دکھایا گیا۔ دین سے مراد اعمال، حضور نے اعمال پر دین کا اطلاق کیا، اس سے معلوم ہوا اعمال کی وجہ سے اہل ایمان کے درجات مختلف۔ یہ بالکل بڑی چیز ہے کہ جس کی قمیص چھوٹی ہے اس کا درجہ اس سے کم ہے جس کی قمیص بڑی ہے۔ وبالاسناد المصنف رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ۔ راغب اصفہانی فرماتے ہیں حیا کی حقیقت ہے انقباض النفس من القبیح، اور یہ جوہر دو چیزوں سے مرکب عفت اور جبن، یعنی پارسائی اور بزدلی۔ جو شخص بھی باحیا ہوتا اس میں پارسائی بھی ہوتی ہے اور غرض نہیں ہوتی، اسی لیے کہتے ہیں شجاع آدمی باحیا کم ہوتا، لیکن انبیاء اور اولیاء مستثنیٰ ان میں اعلیٰ درجے کی شجاعت بھی ہوتی ہے حسب درجات، اور ساتھ ہی وہ بالا درجے کے باحیا بھی ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قبیح کی تین قسمیں، قبیح عقلی، قبیح شرعی، اس سے اجتناب کرنا حسب درجات، فرض یا مستحب ہے۔ اگر وہ قبیح حرام ہے یا مکروہ تحریمی ہے تو اس سے حیا کرنا فرض یا واجب، اور اگر اس کی قباحت
خلاف اولا کی ہے تو اس سے حیا کرنا مستحب، اور اس کا مخالف اسی کے اعتبار سے مذموم ہے۔ اگر حیا واجب کی مخالفت کرتا تو فاسق ہے۔ دوسری حیا عقلی ہے، حیا عقلی کی مخالفت کرنے والا مجنون کہلاتا ہے، اور تیسری حیا عرفی ہے۔ کوئی چیز عرف میں شرم کی سمجھی جاتی ہے تو اس کی مخالفت کرنے والا ابلہ اور بے وقوف کہلاتا ہے۔ جیسے بازار میں چلتے ہوئے بے ضرورت دائیں بائیں نظر ڈالنا، یہ عرفاً ناپسندیدہ ہے، خلاف حیا، اور اس کے مرتکب کو لوگ بے وقوف کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر سوال یہ سمجھیے کہ یہاں پر سوال یہ کہ حیا تو ایک فطری جوہر ہے جو انسان میں ودیعت کیا ہوا، پھر وہ ایمان کیسے ہو سکتا؟ ایمان تو امور کسبیہ مطلوبہ میں سے ہے۔ اس کے جوابات پہلے آ چکے ہیں، اور حاصل اس کا 3 جوابات یا 4۔ نمبر 1، وہ حیا عمل طبعی ہے لیکن اس کے مقتضا پر عمل کرنا امر اختیاری۔ نمبر 2، حیا کی 2 قسمیں، حیا طبعی، حیا کسبی۔ یہاں جس چیز کو شعبہ ایمان کہا گیا وہ حیا کسبی ہے۔ نمبر 3، حیا کو مجازن ایمان کہا گیا اس لیے کہ حیا بھی وہی کام کرتی ہے جو کام ایمان کرتا۔ ایمان قبائح سے روکتا، حیا بھی قبائح سے روکتی ہے۔ اور ابن حبان فرماتے ہیں کہ جس حیا کو ایمان کہا گیا وہ حیا معاصی سے اجتناب ہے۔ ابن حبان فرماتے ہیں کہ حیا بول کر معاصی سے بچنا مراد، حیا سبب ہے اور معاصی سے بچنا مسبب ہے۔ سبب بولا گیا اور مسبب مراد دیا گیا، تو گویا یہ بتایا گیا ہے کہ جیسے طاعات ایمان میں داخل، معاصی سے اجتناب بھی ایمان میں داخل ہے۔ وبالاسناد المصنف رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال قال مالك بن انس عن ابن شهاب بن سالم بن عبد الله عن ابيه ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعد اخاه في الحياء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فان الحياء من الايمان مر على رجل من الانصار وهو يعد اخاه۔ حافظ ابن حجر نے لکھا ان دونوں آدمیوں کا نام معلوم نہیں ہو سکا۔ ایک یاد دلانا کیا میں اور بات کہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں ہے وہ یعید اخاہ، اور آئندہ کتاب الادب میں یہ حدیث آئے وہاں پر وارد ہوا وہ یعاتب اخاہ، عتاب کر رہا تھا۔ کتاب کہتے ہیں
ملامت کرنے کو. ممکن ہے احد اللفظین تعبیر بالمعنی ہو اور ممکن ہے کہ اس نے وعظ و عتاب دونوں کو جمع کیا، نصیحت بھی کی ہو اور عتاب بھی کیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دع چھوڑ فإن الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے. آدمی حیا کی وجہ سے دوسرے کا حق دے دیتا، ادائے حقوق ایمان ہونا ظاہر، اور بعض وقت آدمی اپنا حق چھوڑ دیتا. یہ اخلاقی عمل اور اخلاق حسنہ پر عمل معمور و مطلوب ہے. اس لیے بھی حیا ایمان کا شعبہ. اس سے یہ بات نکلتی ہے اس تقریر سے کہ جو حیا شریعت میں مطلوب ہے اس حیا میں آج کبھی امر سے بچتا اور دوسرے کا حق ادا کرتا ہے. اسی لیے حافظ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ حیا شرعی کی تفسیر کرتے ہیں خلق یبعث علی ترک القبیح ویمنع من التقصیر فی حق بالحق. استاد ابو القاسم قشیری نے حیا کی 7 اقسام لکھی. نمبر 1 حیا جنایت. جب آدم علیہ السلام نے شجرہ کو کھا لیا تو ان کا لباس اتر گیا، وہ بھاگنے لگے. اللہ نے فرمایا افرارا منا. آدم نے عرض کیا بل حیاء. نمبر 2 حیاء تقصیر. حضرات ملائکہ یہ حیا حضرات ملائکہ کی حیا. نمبر 3 حیاء اجلال. یہ حضرت اسرافیل کی حیا ہے، اللہ کی عظمت کی وجہ سے وہ اپنے پروں کو لٹکائے ہوئے. نمبر 4 حیاء الکرم. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا ہے. آپ اپنی کریم النفسی کی وجہ سے بہت سی باتوں سے حیا فرماتے اور خاموشی اختیار فرماتے تھے. نمبر 5 حیاء حشمت. یہ حضرت علی کی وہ حیا ہے جو ان کو مسئلہ مزید پوچھنے کے وقت دامنگیر ہوئی تھی ان کی صاحبزادی صاحبہ ان کے نکاح میں. اور نمبر 6 حیاء استحقار. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ کی جناب میں عرض کیا کہ اے اللہ تجھ سے بعض وقت مانگتے ہوئے حیا آتی. تو اللہ نے فرمایا سل حتی ملحا دینی والا خشاتی. آٹے کا نمک مانگ اور بکری کا چارہ مانگ. لفظ ملحا عجینک سے سمجھ میں آتا کہ موسیٰ علیہ السلام کبھی آٹے میں نمک ڈال کر کھا لیتے، یعنی روٹی پکا لیتے. غور کیجیے یہ انبیاء اور آج کل طالبین علوم انبیاء کیا کرتے ہیں اور کس طرح سے کھانے پر ٹوٹتے اور ذرا سی اس میں کمی دیکھ کر شور کرتے ہیں.
اور ساتویں حیا انعام، یہ اللہ رب العالمین کی حیا کرم بھی فرماتے ہیں اور پھر حیا بھی فرماتے ہیں۔ وبالاسناد المتصل منا الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ عنہ وارضاه وأجزل ثوابه وغفاه وحشرنا في زمرته ونفعنا بعلومه قال باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کو ترجمہ بنایا اور پھر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام ذکر کی ہے۔ آیت و روایت میں مناسبت یہ ہے کہ آیت میں کہ روایت میں جس حقیقت کو شہادت لا الہ الا اللہ سے ذکر کیا گیا اسی کو آیت میں توبہ سے ذکر کیا گیا، کیونکہ آیت میں توبہ عن الشرک مراد ہے۔ نیز جس حقیقت کو آیت میں تخلیۃ السبیل سے تعبیر کیا گیا اسی کو روایت میں عصمت دماء و اموال سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو آیت و روایت اس بات پر متفق کہ کسی شخص سے تعرض اسی وقت منتفی ہوگا جب اس میں ایمان، صلاۃ اور زکوٰۃ کی ادائیگی موجود ہو۔ لہذا مرجئہ کا یہ کہنا کہ ایمان قول بلا عمل غلط ہے، بلکہ الایمان قول و عمل۔ اسی لیے تخلیۃ السبیل اور عصمت دماء و اموال کو محض شہادت پر مرتب نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے ساتھ اقامت الصلاۃ اور ایتاء الزکاۃ کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ وبالاسناد المتصل منا الى امیر المؤمنین فی حدیث الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی عبداللہ البخاری قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا ابو رافع الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت ابي يحدث عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله۔ حدثنا عبداللہ محمد المسندی اس لیے کہلاتے ہیں کہ یہ احادیث مسندہ کو تلاش کرتے اور جمع کرتے تھے۔ الحرمی ابن عمارہ، حرمی یہ نسبت کے وزن پر ہے لیکن علم ہے، یہ بیان نسبت کے لیے نہیں۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ نسبت الحرم کے لیے اور کہہ دیا ان کا نام ثابت ہے،
اصل میں دھوکہ لگ گیا، کسی نے ان کا حال لکھا تو لکھ دیا الحرمی بن عمارة بن ابی حفصة واسمہ نابغ، واسمہ کی ضمیر ابو حفصہ کی طرف آئے تھی، لیکن دیکھنے والے نے یہ سمجھ لیا کہ حرمی کی طرف آئے تھے، اور مزید غلطی یہ ہوئی کہ نابغ بن نون میں تحریف کر کے اس کو ثابت بالتاء مثلثہ پڑھ لیا۔ ان واقد بن محمد، یہ ابن عمر کی اولاد میں سلسلہ نسب ہے، واقد بن محمد بن زید ابن عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں اپنے والد محمد ابن زید سے، اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے دادا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، مجھ کو یہ حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ توحید و رسالت کی شہادتیں نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ بعض علماء نے اس حدیث پاک کے ثبوت پر تردد کا اظہار کیا، اگرچہ یہ بخاری اور مسلم کی روایت، اور اظہار تردد کا سبب یہ ہے کہ اس حدیث پاک میں تسلیم ہے کہ کسی کی جان اسی وقت محفوظ ہے جب وہ توحید و رسالت کے قائل ہونے کے ساتھ نماز بھی ادا کرتا ہو، زکوٰۃ بھی دیتا ہو۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب صدیق اکبر نے مرتدین اور مانعین زکوٰۃ کے خلاف لشکر بھیجنا چاہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا تھا کیف تقاتل الناس وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ اذا فعلوا ذلك عصموا منی دماءهم واموالهم۔ اگر یہ روایت موجود ہوتی تو ابن عمر اپنے والد کو اطلاع کرتے کہ روایت میں شہادت کے ساتھ صلاۃ و زکوٰۃ کا بھی مطالبہ، اور اگر یہ روایت موجود ہوتی تو صدیق اکبر اس کے ہوتے ہوئے اس کو چھوڑ کر قیاس سے استدلال نہ کرتے اور حضرت عمر کو قیاس کرتے ہوئے یہ جواب نہ دیتے لو قاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ فإن الصلاۃ حق المال۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس کا جواب یہ دیا ہے، ہو سکتا ہے کہ مناظرے کے وقت حضرت عمر موجود ہوں، اور اگر موجود ہوں تو ان کو اس وقت روایت مستحضر نہ رہی، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر استحضار ہو تو بڑوں کے سامنے بولنے کی ہمت نہ کی ہو، اور ممکن ہے بعد میں روایت بیان کر دی ہو۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس تقریر کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں، شیخین کا مناظرہ جاہلین فرضیت میں نہیں تھا، منکرین عجائل امام میں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صدیق اکبر کے ابتدائی دور خلافت میں جنہوں نے زکوٰۃ کو روکا وہ دو قسم کے تھے،
بعض تو اس کی فرضیت کے منکر تھے. یہ تو سب کے نزدیک کافر تھے. جو آدمی فرائض اسلام میں سے کسی فرض میں انکار کر دے وہ کافر ہو جائے گا. اور دوسرے وہ لوگ تھے جو فرضیت کے قائل تھے لیکن ادائے الامام کا انکار کرتے تھے. قاضی ریاض اور علامہ قبی نے ان دونوں فریقوں کی تصریح کی ہے. تو شیخین کا مناظرہ فریق اول میں نہیں تھا جو زکوٰۃ کے منکر تھے، فریق ثانی میں تھا جو زکوٰۃ کی فرضیت کے تو مقر تھے لیکن ادائے الامام کو ضروری نہیں سمجھتے تھے. تعلق رکھتا ہے تو وہاں اس حدیث کے پیش کرنے کی ضرورت تھی کیا تھی؟ حدیث میں یہ بات ہے، حدیث میں کوئی طرح نہیں ہے. یہ مسئلہ مختلف بھی رہا ہے. ایک توجیہ تو ہے جو حضرت نے فرمائی ہے، علماء کرائے امام کا انکار کرتے تھے. یہی امام خطابی، ابن عبد البر، بغوی، قاضی اور ابن عربی وغیرہ کی رائے، اور قاضی اور ابن عبد البر نے یہ تصریح کی ہے کہ یہ لوگ فرضیت کے قائل ادائے الامام کا انکار کرتے تھے. بلکہ یہ چیز امام شافعی کی کتاب الام سے سمجھ میں آتی ہے. اور اشکال مذکور کا جواب یہ ہے کہ اصل میں یہ لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے اور قرآن میں تھا قل من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. تو وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اس لیے انہوں نے ادا الامام سے انکار کر دیا. آج اگر کوئی انکار کرتا تو معذور نہیں قرار پائے گا. فرائض اسلام مشہور ہو چکے ہیں. البتہ اگر کوئی ایسے کونے میں رہتا ہے جہاں احکام اسلام کا پتہ اس کو نہیں ہے تو ایسے شخص کو بولیں فرائض بتائے جائیں گے، دلائل سمجھائے جائیں گے. اگر بعد میں بھی نہیں مانتا ہے تو پھر اس کو مرتد قرار دیا جائے گا. بتانے اور وضاحت کرنے سے پہلے اس کو مرتد نہیں کہا جائے گا.